Maria Montessori, as most of us know, is a very famous, is still famous, but was a very influential educational philosopher and a person who owned a lot of respect in the circles. ماریا مونٹسری بہت فیمس تھیں، آج بھی فیمس ہیں، اور بہت سے انسٹیٹیوشنز جو مونٹسری کے نام سے ہیں جو کہ پاکستان میں بھی ہیں، انہی کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا نام ترتیب دیا گیا. ماریا مونٹسری واز بورن ان 1870 اینڈ شی لیفٹ the world in 1952. She was a clinical pediatrician. پیڈیٹریشین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ہے جو کہ نوعمر بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو کہ ان کی دوا اور ان کی صحت سے متعلق کام کرتے ہیں، اور ایک ایجوکیٹر بھی تھیں، ایک ماہر تعلیم بھی تھی. تو یہاں ہم جو کمبینیشن دیکھ رہے ہیں وہ میڈیکل سائنس بچوں کے اوپر اور اس کے ساتھ تعلیم کا دیکھ رہے ہیں. ماریا مونٹسری وانٹڈ ٹو بیکم این انجینئر. وہ ایک انجینئر بننا چاہتی تھیں اس سے قبل کہ وہ کلینکل پروفیشن میں آئیں. سو ان کا جو پہلا ایپٹیٹیوڈ تھا وہ انجینئرنگ کی طرف تھا. اینڈ دین شی بیسڈ ہر ورک آن آبزرویشن رادر دین تھیوریز. یہاں پہ ایک بہت یہ بات قابل ذکر ہے کہ بہت سے لوگوں کا کام تھیریز پہ بیسڈ ہے، یعنی فلسفے کو پڑھنے پہ ہے جو کہ تھیوریٹیکل ہے، جبکہ ماریا مونٹسری نے جو کام کیا اٹ واز کمنٹیبل in the regard that she conducted extensive observations. Observations, as you would be knowing, is a difficult method and it may take a lot of time, sometimes years, to establish a phenomena under observations. جس کے اندر کسی کو آبزرو کر کے نوٹس لیے جاتے ہیں یا ریکارڈنگس کی جاتی ہیں، تو یہ ریسرچ کا جو یہ طریقہ ہے یہ بہت ڈیمانڈنگ ہے. اور اس کے بعد she never claimed to have invented or created a new procedure. انہوں نے کبھی بھی اس بات کے اوپر کوئی مکالمہ نہیں کیا کہ انہوں نے کچھ انوینٹ کیا ہے یا انہوں نے کسی نئے پروسیجر کو دنیا میں لانے کی بات کی ہو، بلکہ جب بھی وہ کام کرتی رہیں تو وہ جو فیمس فلاسفرز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے جسٹیفائی کر کے ریفر کرتی رہی ان کے ساتھ، جو کہ ایک ایکیڈیمک کنونشنز بھی ہے اور آج کل کے انٹلیکچوئل جو رائٹس ہیں ان کے مطابق ہے. سو یہاں پہ ہمیں ان کی یہ بات بہت قابل تعریف و تحسین کی نظر آتی ہے کہ وہ ہر طرح سے کنونشنز کا خیال رکھے ہوئے تھی. اینڈ دین ہر انٹرسٹ واز ان مینٹل ہیلتھ. ان کا جو انٹرسٹ تھا وہ ذہنی اور دماغی صحت میں تھا. Worked with children with mental deficiencies and applied that knowledge to neurotypical children. Neurotypical children یعنی نارمل بچے. اور ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ جس طرح نارمل لوگوں کو سمجھنے کے لیے اب نارمل لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو اب نارمیلٹی تو نارمیلٹی کی ضد ہے، یعنی اس سے مختلف ہے، اس کے دوسرے اینڈ پہ ہے. تو فار اینڈ پہ جا کے انہوں نے اب نارمل بچوں کو دیکھ کے، مینٹلی ڈیفیشنٹ بچوں کو دیکھ کے جو نوٹس بنائے، جو اخذ کیا، اس کو اپلائی کیا نارمل لوگوں کے اوپر کہ نارمیلٹی سے اب نارمیلٹی کی طرف لوگ کیسے جاتے ہیں اور اب نارمیلٹی سے نارمل کیسے ہو سکتے ہیں. شی observed young idiot children in asylums. اور جس طرح کہ ان کو ایڈیٹ کہا گیا، whether it's a strong word، لیکن asylums کے اندر جن بچوں کو رکھا جاتا تھا، انسٹیٹیوشنلائز کیا جاتا تھا. asylum یعنی پناہ گاہوں کے اندر ایسی جگہیں جو مختص کر دی گئی تھی ایسے بچوں کے لیے جو ایڈیٹ ہوں، وہاں جا کر کے ان کو پڑھا اور یہ سمجھا کہ مینٹل ڈیفیشنسی واز ایٹ روٹ اے پیڈاگوجیکل پرابلم. اور یہ سمجھا کہ مینٹل ڈیفیشنسی جو ہے اگر اس کی جڑ میں جایا جائے تو یہ ایک پیڈاگوجیکل پرابلم ہے، یعنی یہ ایک ٹیچنگ اور لرننگ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے. یعنی دونوں انداز سے اس کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو پیدا ہونے سے روکا بھی جا سکتا ہے. And then at the University of Rome appointed director of a medical pedagogical institute. یعنی ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو کہ تعلیم و درس و تدریس اور تعلیم و تدریس سے متعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل سے متعلق بھی ہے، اس کی ڈائریکٹر جو ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا یا ان کی ڈائریکٹر بنا دیا گیا. سو وی سی ہر ان اے پاورفل پوزیشن ویئر شی واز ایبل ٹو رن اے ڈپارٹمنٹ بیسڈ آن ہر پیڈاگوجیکل انٹرسٹ اینڈ آلسو ہر انٹرسٹ ان مینٹل ہیلتھ. And then she taught in the pedagogical school at the University of Rome. اور پھر اس کے بعد جو ٹیچنگ میں آتی ہیں اور یونیورسٹی آف روم کے اندر پیڈاگوجکس کے بارے میں پڑھاتی بھی ہیں، سکھانے کے طریقوں کے بارے میں لوگوں کو سکھاتی ہیں. And then Casa di Bambini was the name of the school and it was established in 1907. 1907 میں Casa di Bambini جو اسکول تھا وہ نارمل چلڈرن کے لیے جو ہے شروع کیا گیا.
اور اسی اسکول کے دوران جو اس کے ٹائمنگز ہے اس کے دوران ہی ماریا مونٹسری جو ہیں اس کے 2 سال میں 1909 میں مونٹسری میتھڈ جو ہے اس کو ڈیولپ کرتی ہیں اور وہ منظر عام پر آتا ہے. اب مونٹسری میتھڈ میں کیا ہے کہ آبزرویشن آف فری چلڈرن ان اے پریپیئرڈ انوائرمنٹ، یعنی ان بچوں کو آبزرو کریں ایک پریپیئرڈ انوائرمنٹ میں. پریپیئرڈ انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک کلاس روم ہے تو اس کے اندر آپ اس کو پریپیئر کریں گے. اگر آپ بچوں کو مختلف اشکال کے بارے میں بتا رہے ہیں تو اس میں ٹرائنگولر، سرکولر اور اس کے علاوہ اسکوائر شیپس جو ہیں وہ موجود ہوں، اسٹار شیپس موجود ہو، لیکن اس انوائرمنٹ کو کیری کرنی ہے وہ سب چیزیں جن میں ایک فری چائلڈ خود سے آپریٹ کر سکے. So the meaning of prepared environment is that yes, environment must be stimulating and planned for the children. تو یہ وہ میتھڈ کا سب سے پہلا بنیادی اصول یہ تھا کہ جو کلاس روم ہے وہ پریپیئرڈ ہو، اس کو پہلے سے پلان کیا گیا ہے ان ایکٹیویٹیز اور چیزوں کے ساتھ جن کے بارے میں ہم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں یا بچوں کو بتانا چاہ رہے ہیں. So what we believe here is that the child is free. یہاں بچہ فری ہے for and is responsible for her own learning, for his own learning through the actions he or she performs, going on with the objects which are there in the prepared environment. جو کہ environment prepare کیا گیا ہے اس کے objects کے ساتھ ان interaction میں جو learning وجود میں آئے گی، یہ مونٹسری میتھڈ کا پہلا اصول ہے. And second is about the teacher. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیچر کا پیڈاگوجک رول جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ٹیچر نے ہارنس کرنی ہے ڈفرینٹ طرح کی لرننگس. تو اس موقع پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیچر ایز اے ڈائریکٹریس، ٹیچر نے صرف ڈائریکٹ کرنا ہے چیزوں کو، لیکن ان میں انٹروین نہیں کرنا، انٹروسو نہیں ہونا، انٹرفیئر نہیں کرنا اس لرننگ کے ساتھ. سو لیٹنگ دا چائلڈ گرو اینڈ ڈیولپ آن her own or on his own, but only directing the environment in a certain way. This was the Montessori's method.